سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معززین کرام، خاص طور پر سادات اعظام علماء کرام، معزز حاضرین، سبحان آپ کا یہ مختصر اجتماع کافی علمی شخصیتوں پر مشتمل ہے، اس لیے اگرچہ گنتی کے اعتبار سے اس کو ایک چھوٹا اجتماع کہیں، لیکن جوہری اور اساسی اعتبار سے اس مجلس کے اندر بڑی جامعیت ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، جو ہمارے مشن کی سرپرستی میں وقت خرچ کرتے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک جیسی شخصیت کو سبحان اگر وقتاً فوقتاً ہی آدمی اچھی تعداد میں ملے ہیں، کبھی ایک آدمی کو پکڑ لیا، کبھی 4 آدمی کو پکڑ لیا، کبھی دشمنوں میں کھڑے ہو کے بات کی، تو اس کے مقابلے میں سرکار کے صدقے میں ہمیں زیادہ سہولتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ ہم
بات کرنے کے لیے جاتے لوگ محبت سے پیش آتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، سبحان لیکن وہ وقت بھی تو کوئی وقت ہی ہوا ہوگا نا جب سرکار بات کرنے کے لیے گئے ہوں گے تو دشمنوں نے تلواریں بے نیام کر لی ہوں گی اور خون آشام تلواروں سے سرکار کا استقبال کیا ہوگا۔ ہم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے غلام ہیں، سبحان اس لیے ہمارے ہاں آدمیوں کی گنتی کا گھٹنا بڑھنا کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ محمد نذیر العالی نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان میں معلومات کا بڑا اضافہ ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھی کہہ دیا جائے اس سے موت واقع نہیں ہوتی، یہ اب آپ یقین رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب کہتے ہیں تو مردہ سمجھ کے کہتے ہیں۔ سبحان تو حضرت شاہ صاحب قبلہ نے یہ ارشادات فرمائے ہیں، ایک مختصر خاکہ پیش کیا مگر اس میں اس کے پیچھے برسوں کا مطالعہ اس کا دباؤ موجود ہے، بڑے علمی حقائق ہیں۔ اگر ان پوائنٹس کو مد نظر رکھ کر کے آدمی ایک کتاب لکھنا شروع کرے تو ایسا لگتا ہے جیسے سناپسس ہیں، جو پوائنٹس جن پر کتابیں لکھی جاتی ہیں نا ان کے پہلے سناپسس لکھے جاتے ہیں، یعنی کل فیکٹس فگر اس کتاب کے کتنے ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، ان ایک ایک کی تشریح کرو، اس کے ثبوت مہیا کرو اور اس کے مخالفت میں جتنے دلائل ہیں ان کو پیش کرو، ان کا رد کرو، تو ایک بڑی ضخیم کتاب بن جاتی ہے۔ سبحان تو حضرت شاہ صاحب نے جو سناپسس پیش کیے ہیں اپنی تقریر کے، اس کے اندر بڑی علمی جامعیت ہے۔ حضرت شاہ صاحب کا ارشاد ہے کہ میں تقریر پہلے اس موضوع پر کروں تو مضمون زخمی ہو جائے گا، زخمی نہیں ہوگا، بات کرنے کے لیے بنیاد مل جائے گی۔ تو حضرت شاہ صاحب کا علم و فضل دور حاضر کی ایک یکتا نظیر ہے، آپ نابغہ روزگار ہیں۔ اللہ کریم شاہ صاحب کی صحت عمر میں برکت فرمائے۔ سب جناب دی شفقت نظر عنایت حسن زن۔ اور مولانا بیگ صاحب گو میرے شاگرد ہیں، لیکن شاگرد ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ انہوں نے جتنی اس وقت تک محنت کر ڈالی ہے سبحان اللہ وہ سبحان ایسا ہے کہ کئی اساتذہ کی تعلیمات کے برابر ان کی محنت مشقت ہے، بے شک بے شک لیکن یہ زیادتی یہ کرتے ہیں جب کبھی میں ہوں تو پھر وہ بات کو اتنا مختصر کر دیتے ہیں جیسا اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ معلومات میں بڑا تباہر ہے ان کے۔ بے شک بے شک کتب خانہ بھی بڑا تسلی بخش ہے اور ایسا کتب خانہ نہیں جو انٹچڈ پڑا ہوا ہو۔ بے شک مولانا کو اپنے کتب خانے میں دسترس بھی ہے۔ سبحان اللہ مولانا کو کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے علم و فضل میں برکت فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ مزید استقامت عطا فرمائے، آمین اور جو ان کے دارالعلوم کے ساتھ امداد کرتے ہیں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ ماشاءاللہ وہ دارالعلوم دن بدن ترقی کر رہا ہے اور ان کے بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیمات میں اتنی محنت کر رہے ہیں کہ وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے جب یہ بچے سورج کی طرح چمکیں گے سبحان اللہ تو پھر پتہ چلے گا کہ مولانا کیسی شخصیتوں کا مصدر ہیں۔ ایسے ایسے صاحبزادگان اللہ تعالیٰ نے کو دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان میں نے قرآن مجید کے ایک ناتمام آیت پڑھی ہے اللہ جس پر بھی میں نے پرسوں بھی تقریر کی تھی، کل بھی تقریر کی تھی، مگر جس سے کل کی تقریر بھی ضائع ہوئی ہے نا فقط فاتح خیر کثیر، اسے بھی بہت بڑا وہ ٹیپ لے کے سنے ضرور۔ وہ قرآن مجید کے اندرونی متن پر گفتگو کی ہے سبحان اللہ اور صرف اس پر فنون استعمال کیے ہیں سبحان اور تفسیر کا کوئی حصہ اس کے اندر بیان نہیں کیا، بے شک بے شک نہ کوئی روایات بیان کی ہیں، صرف جو اس کی فنی حیثیت بنتی ہے، یعنی جن علوم کو قرآن کے حل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے ان کا ایک پریکٹیکل استعمال کیا ہے، سبحان اس کے انالیسز کی ہے، سبحان تو وہ ایک دلچسپ مضمون ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، بے شک بلکہ میں ضرور گزارش کروں گا کہ لے کے وہ پڑھیں۔ آپ لوگوں نے وہ ٹیپ کی ہے نا، آپ کی کاپی اس کی بنائی ہے کہ نہیں؟ ہیں؟ تیار ہو رہی ہیں، اس کا مطلب آج نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ آج نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ پوری زندگی میں کسی ٹیپ کے پیسے میں نے وصول نہیں کیے، نہ حصہ دار بنا ہوں، نہ آئندہ بننا چاہتا ہوں۔ بے شک سبحان اس کی خریداری کی دعوت دینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بکیں گے تو پھر مجھے پیسے ملیں گے۔ میں ایک مسکین گنہگار انسان ہوں، مگر جس دروازے پر بیٹھا ہوا ہوں
پیسے میرا پتہ پوچھ کے آتے ہیں، میں پیسوں کے ٹھکانے تلاش نہیں کرتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو پیسے دینے والی قومیں ہیں نا، انہوں نے مجھے کئی راستوں سے گھیرا ہے، مگر اللہ اس کے رسول کا فضل ہے، جن کے گھر پیدا ہوا ہوں ان کے مشن سے دغا نہیں کی۔ پوری دنیا میں ایک آدمی جھوٹا یا سچا گواہ نکلا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے پیسے لیے اور اس کے دھڑے کی بات کرنا شروع کی۔ میں خدا کا بھی مجرم ہوں، سوسائٹی کا بھی مجرم ہوں، اور دن حشر کے اللہ کبھی میرا پھر پردہ بھی نہ رکھے اگر میں نے یہ زندگی میں کام کیا، کبھی نہیں کیا، اور قبر تک انشاءاللہ کرنا بھی نہیں ہے۔ آپ وہ ٹیپیں لے کر کے ضرور مطالعہ کریں، میں نے بھی کافی محنت کی ہوئی ہے۔ جو میری عمر آگے بڑھتی جا رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے، تو میں زیادہ اور ایکٹیو ہوتا جا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کس دن میری دنیا سے رخصتی ہے، تو اس سے پہلے کچھ کام کر لوں۔ اس لالچ سے زیادہ محنت کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی بات میں پھسلی ہوئی کر دوں مجھے کسی نے معاف بھی نہیں کرنا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، پہلے دن سے ہی اپنے کیا اور بیگانے کیا۔ کوئی ایسی جیلسی ہوئی، بہت کم عمر تھا، تو ایک طبقہ اپنوں میں یہ کہنے لگا یہ پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، اتنی عمر میں آدمی کب پڑھ سکتا ہے؟ لیکن جب ان سے سینئر آدمی لے کر کے میں نے پڑھائے، دیوبند کے فارغ میں نے پڑھائے ہیں، بریلی شریف کے فارغ میں نے پڑھائے ہیں، مختلف جوامع کے اساتذہ مجھ سے پڑھے ہیں، اپنے اور بیگانوں کے مدرسوں کے اساتذہ مجھ سے پڑھے ہیں۔ اس وقت ان کو یہ ماننا پڑا کہ پڑھا ہوا آدمی ان پڑھ آدمی نہیں ہے۔ پھر جہاں کہیں سابقہ پڑھا تو پچھاڑا پکڑ کے، تو پھر ان کو اور زیادہ اچھی طرح ماننا پڑے گا کہ ان پڑھ آدمی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات مجھے ضرور مزاحمت کے طور پر سہنی پڑی ہے کہ کیا اپنوں نے اور کیا بیگانوں نے ایک حملہ مجھ پر کیا ہے۔ تو اس لیے مجھے پہلے دن سے ہی یہ احتیاط کرنا پڑی ہے کہ کوئی بات سنی سنائی نہیں کرنی، جو دیکھی ہوئی ہے وہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں یہ آیت جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے عرض کرتا ہوں، پھر اس سے متعلقہ مضامین جو اس وقت میرے ذہن میں ہیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع للناس، مرکب توصیفی کی ترکیب ہے، جو لوگوں کے نفع کے لیے، لام انتفاع کا ہے۔ اس پر کل گفتگو کی، آج اس پر گفتگو نہیں کریں گے، کل پہ اس پر گفتگو کی ہے۔ جو لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا ہے، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ ہے جو مکہ شریف میں ہے، درآں حال کے وہ برکت والا ہے۔ درآں حال کے وہ برکت والا، یہ حال کس سے ہے؟ وضع کے اندر جو ضمیر مستتر ہے یہ اس سے حال ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے بنائے جانے سے پہلے وہ کوئی برکت والی جگہ تھی ہی نہیں۔ بے شک۔ تو پھر جس نے وضع کیا ہوگا اس کے ساتھ برکت کا تعلق ہوگا نا۔ بے شک۔ اس پر کل گفتگو کی ہے، آج گفتگو نہیں کرتے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ وہ گھر بنایا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے نہ کوئی جگہ برکت والی ہے نہ کوئی وقت برکت والا ہے، بالذات اس کے اندر برکت نہیں ہے، برکت کسی برکت والے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیلۃ القدر پہلے برکت والی نہیں تھی، قرآن کے نازل ہونے والی تاریخ کو برکت والی بنی ہے۔ بے شک۔ مکہ پہلے برکت والا نہیں تھا، کعبہ شریف والی جگہ پہلے برکت والی نہیں تھی، آدم علیہ السلام کے ہاتھ لگے تو برکت والی بنی۔ کوئی جگہ یا کوئی مقام یا کوئی وقت بذات خود برکت والا نہیں۔ اس پر میں نے کل جو حوالہ پیش کیا تھا وہ قواعد الاحکام فی مصالح الانام، عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام، ان کی کتاب کا حوالہ دیا تھا، اور وہ آپ اگر نکال کے دیکھیں گے غالباً پہلی جلد کا صفحہ 30 ہے غالباً، لیکن اس کے فہرست دیکھیں تو بالکل پتہ چل جائے گا۔ اگر آگے پیچھے صفحہ بھی ہو، بعض کتابوں کے صفحے آگے پیچھے ہیں، یہ بات بالکل نکلے گی۔ تو پھر جو آدمی حج کا قائل ہو اس کو یہ نہ پتہ ہو پہلے مجھے بندے کا قائل ہونا پڑے گا، سبحان اللہ۔ اس نے پھر حج کے معنی سمجھے؟ بالکل نہیں۔ جو لیلۃ القدر کا قائل ہو، لیلۃ القدر والے کا منکر ہو، پھر اس کو لیلۃ القدر سے کیا ملنے والا ہے؟ جگہیں برکت والی ہیں، وقت برکت والے ہیں، لیکن برکت والوں کی وجہ سے برکت والے ہیں۔ اب جناب اس پر ہم اصول تفسیر کو استعمال کریں گے بعد میں، ابھی تو چلیں ترجمہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اصول تفسیر کو استعمال کریں گے، ماشاءاللہ۔ اصول فقہ کو استعمال کریں گے،
منطق کو استعمال کریں گے. یہ کوئی بورڈ پہ اس کے ڈسپلے کر کے لٹکانے والے علم نہیں ہیں, یہ کوئی استعمال والے ہیں, بے شک ان کو اپلائی کرتے ہیں. پھر دیکھیں مطلب کتنا صاف ستھرا ہو کے. کیوں مولانا کل اور پرسوں کی دونوں تقاریر میں جو ان کو ہم نے اپلائی کیا ہے, مضامین پھولوں کی طرح کھل کے سامنے آئے کہ نہیں؟ وہ دوستوں کے پاس بھی وہ ٹیپیں جا رہی ہیں, دشمنوں کے پاس بھی جا رہی ہیں. اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی دشمن سنے گا تو کیا کر لے گا. مجھے پتہ ہے اگر وہ آئے گا میدان میں تو اس کا اجر کیا ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کی تائید میرے ساتھ ہے, اور والی بغداد کے نگاہ کرم کا محتاج ہوں. جو مقامات مقدسہ کا قائل ہو, اوقات مبارکہ کا قائل ہو, لیکن جن کی وجہ سے وہ جگہ مقدس بنی ہیں, جن کی وجہ سے وہ وقت برکت والے بنے ہیں, اگر ان کا منکر ہو پھر قرآن کو اس نے سمجھا ہے؟ بالکل نہیں. اس کا مطلب اللہ والے جہاں بیٹھ جائیں جنگل میں منگل ہے. میرے ایک استاد تھے, وہ مجھے کہنے لگے دیکھو شاہ صاحب, یہ آپ کے ہاں تو یہ اینٹ شریف ہے, یہ پتھر شریف ہے, یہ گھوڑا شریف ہے, یہ گدھا شریف ہے, یہ جوتا شریف ہے. دیکھو ہمارا اتنا بڑا یونیورسٹی ہے کہ کبھی ہم نے اس کو بھی شریف کہا ہے. میں نے کہا استاد جی دراصل بات یہ ہے, تو بہت بچہ سا تھا, اسکول پڑھتا تھا, غالباً دوسری جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے مولانا آگے تشریف لیا, تو میں نے کہا استاد جی دراصل قصہ یہ ہے کہ جن کا شرافت سے کوئی تعلق ہے نا, ان کا گھوڑا بھی شریف ہے, ان کا گدھا بھی شریف ہے, ان کا جوتا بھی شریف ہے, لیکن جن کا شرافت سے تعلق ہی کچھ نہیں, ان کی یونیورسٹی ہے تو بھی تو شریف نہیں ہے. کیا بات ہے. تو یہ وضع للناس سے رکھا گیا, بنایا گیا ہے لوگوں کے نفع کے لیے. اس پر کل گفتگو ہوئی ہے. خدایا تیرے ہوتے ہوئے جگہ سے نفع حاصل کرنے کا کیا چانس ہے؟ اگر یہ تیرے پالیسی میٹر کے خلاف ہے کہ کوئی کسی جگہ کو نافع سمجھے, نفع پہنچانے والا سمجھے, تو پھر یہ تیرے منشا کے خلاف ہے. رب کہتا ہے وہ لوگوں کے نفع کی جگہ ہے, پر وہ نفع والی بنی اس وقت ہے جب آدم علیہ السلام کے ہاتھ لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. وہ ہدی للعالمین, اور پورے عالمین کے لیے ہادی ہے. اس پر بھی گفتگو کل ہوئی ہے. فیہ آیات بینات, اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں. پھر ہدی للعالمین تک جتنی بحث ہے یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے. اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, کیونکہ کعبے کے اندر کمبینیشن تھی دو شخصیتوں کی. پہلے بنانے کا کام آدم علیہ السلام نے کیا تھا, اور طوفان نوحی میں وہ خرد برد ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو بحال کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اس لیے وہ پہلے وہ جو سینٹینسز ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری پر دلالت کرتے ہیں, اور پیچھے جو ہے فیہ آیات بینات, اس کا مطلب یہ ہے مقامات مقدسہ کو بھی کسی سے برکت مل سکتی ہے. یہ کل نہیں عرض کیا. سبحان اللہ سبحان. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مقامات مقدسہ ہیں لیکن پھر بھی برکت. ہاں, برکت کس سے مل رہی ہے؟ بعض لوگ برکت لینے کے لیے جاتے ہیں, بعض لوگ برکت دینے کے لیے جاتے ہیں. تو فی آیات بینات جب کہا تو آپ کو ماننا پڑے گا گھر اللہ کا ہے, مقام مقدس ہے, بنایا نبی نے ہے, بنانے والا ساری انسانیت کا باپ ہے, لیکن اس سے جو برکت ملی ہے اس کا ایک جعلی ثبوت ہے. اس نے جا کر وہاں قدم لگائے. رب کہتا ہے کعبہ صحیح, لیکن مجھے یہ کہنے دو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کعبے کی بجائے کہا مقام ابراہیم پر نماز پڑھو. یہ مولا کریم کعبہ نماز کی جگہ, اس جگہ کیوں نہیں حکم دیا کہ اس جگہ نماز پڑھو؟ کا محبت کا مزاج ہے, اپنے ڈیرے کے مقابلے میں یار کا ڈیرا زیادہ اچھا لگتا ہے. سمجھا یہ بات ہے؟ محبت کے سودے ہیں کہ نہیں؟ محبت سے بھی آشنائی حاصل کرو. محبت ایک بڑا جوہر ہے. عشق کی ایک جست نے ہے کر دیا قصہ تمام. عشق کی ایک جست نے ہے کر دیا قصہ تمام. اس جہاں نے رنگ و بو کو بے قرار سمجھا تھا میں. اس جہاں نے رنگ و بو کو بے قرار سمجھا تھا میں.
ہاں نہیں ایک جست بھی نہ سہے، پائے طلب کے واسطے کوئی جہاں بنا، پائے طلب کے واسطے کوئی جہاں بنا، وادی میرو ماں تو لغزش نیم گام ہے، وادی میرو ماں تو لغزش نیم گام ہے۔ اس پر بعد میں چل کے کچھ عرض کر دیں، میں ترجمہ عرض کروں۔ فیہ آیات بینات، اس گھر میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وہ کون سی نشانیاں؟ بدل مبدل منو کی ترکیب ہے، بدلے کل من الکل ہے۔ وہ ساری نشانیاں مل کے کیا ہیں؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، نشانیاں بہت ساری ہیں۔ کہا مقام کو سمجھ، تمہیں دیکھنے کو ایک پتھر نظر آ رہا ہے، دیکھ نبی کو پہچان کے موم ہوا کہ نہیں؟ ایک نشانی۔ موم ہونے کے بعد وہ ساری بولا آگے آ جائے، میرے ٹارگٹ میں بیٹھے۔ نشانی ہونے کے بعد وہ اسے پریزرو کیا کہ نہیں کیا؟ پھر ان کے منشا کے مطابق اوپر نیچے ہوتا رہا کہ نہیں؟ بندے کو، ڈاکٹر کو، لوئر کو، اکاؤنٹنٹ کو، کسی اور دانشور کو پتہ نہ چلے اس کے دل میں کیا ہے، پتھر کو پتہ چل جائے دل میں کیا ہے۔ کہنے کو تو ایک پتھر ہی ہے، لیکن دیکھ اس کے اندر پہلو کتنے اجاگر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس کے اندر داخل ہو جائے اس کو امان مل جاتی ہے۔ مولا اس نے ایک پوائنٹ آپ کے ہاں ذکر کیا تھا کہ کعبے کے اندر مجرم گھس جائے تو اس کو ہتھکڑی نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر کوئی آدمی زندگی کا ایک بڑا بھی حصہ اس کو تلاش کرنے میں گزارے تو حق بجانب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جس سے وہ تقریر رہ گئی ہے، بڑا نقصان، کل کا بڑا، جس سے کل کی تقریر رہ گئی، بڑا نقصان کیا۔ پرسوں کی بات یہ آپ کے ہاں کی ہے، یہ وہ ذوق شوق کی بات تھی، بڑا اس میں یہ بات اس میں کی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جو اس میں داخل ہو جائے، غالباً آپ اس کو بھول رہے کیونکہ آپ کا ریفلیکشن جو ہے وہ اس کے نشاندہی نہیں کر رہا۔ امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، ہاں وہ دلچسپ ہے، بالکل یاد ہے۔ ہاں مذاہب اربعہ کے تقابلی مذہب۔ اب آپ کی حاضری بنائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اب وہ دوبارہ نہیں کرتا۔ ہمارے ریڈیو اسٹیشن کی عادت ہے کہ ایک خبر 2 مرتبہ نشر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ دارالامان کب سے بنا ہے؟ وضع سے اس کو ٹریس کرو، جب سے لے کر کے آدم علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہیں۔ اگر وہ علت نہ مانو تو جب سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، حال 2 کا ہے نا۔ بالکل۔ للہ علی الناس حج البیت۔ اب یہاں سے مضمون اصلی میرا شروع ہو رہا ہے کیونکہ پہلی 2 باتوں پر گفتگو کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حج کرنا ہے لیکن اللہ کا حق سمجھ کے کرنا ہے۔ ابھی حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زیارت کے ارادے سے کر کے جانا، اور جو 5 آپ نے فرائض بیان کیے ہیں ان سب کی طے میں کام تو سارے ہیں اللہ کے بندوں کے۔ یہ کیوں نہیں کہا ان کی عزت افزائی کے لیے؟ کہا دراصل میرے بندوں کی عزت افزائی میرا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے میرے بندوں کا اعزاز پوری طرح نہیں پہچانا اس نے میرا حق ضائع کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی بات؟ آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی بے مروتی کرے تو کیا سمجھیں گے اس لڑکے کے ساتھ کی ہے؟ آپ سمجھیں گے میری ہتک کی ہے۔ اگر میں اس کی نظروں میں کچھ ہوتا میرے بیٹے کی کبھی ہتک نہ کرتا۔ رب بیٹوں سے پاک ہے لیکن دوستی تو رب کی ہے۔ رب کہتا ہے للہ علی الناس حج البیت، اللہ کا حق ہے دیکھے کس کو، آ کے ارادہ کر کے چلے، آئے دیکھے کس کو، گھر کو۔ اور گھر کس نے بنایا؟ تو نے خود بنایا پروردگار؟ کہا نہیں میرے بندوں نے بنایا۔ ان کو دیکھ کے جائے،
اس میں کیا رکھا ہے؟ کہا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ میرے بندوں کے ہاتھوں کا ممسوس ہے، اس کو مس کیا ہے۔ اس کا پتہ چلا کہ جس جگہ اپنے دوست کا پاؤں لگا ہے، ہاتھ لگا ہے، رب کہتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے جا، لیکن میرا حق سمجھ کے جا۔ سمجھے بات؟ سبحان اللہ۔ ابھی آگے چلیں۔ لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے، پر اللہ کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور فرمایا اس کے بعد وَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ یار حج کے بعد کہنا جو کفران نعمت کرے گا، جو مجھ سے کفر کرے گا، دو معنی ہے اس کے۔ ایک معنی ہے نعمت کا شکریہ نہ ادا کرنا، ناشکری کرنا۔ کیا مطلب؟ اگر یہ معنی ناشکری کے معنی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو میرے بندوں کے ذریعے سے انعامات ہوئے ان کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا، میری نعمتوں کو اس نے ٹھکرایا ہے۔ یہ بدبخت قابل زوال ہے، کیونکہ کفران نعمت سے کیا ہوتا ہے؟ زوال نعمت ہوتا ہے۔ یعنی جو رحمتیں کتابوں کی صورت میں، نبیوں کے فیضان کی صورت میں، رحمت العالمین کی صورت میں نے عطا کی ہیں، ان کا وہ اب حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ ان جگہوں کا منکر ہے جس جگہوں میرے یار نے قدم لگائے، اتھے جمدا سرودا بوٹا جتھے مائی پب دھردا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام۔ اب جناب ہم اس جگہ اصول فقہ کو استعمال کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اصول فقہ میں اس کی کیا نوعیت بنتی ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے نفع کے لیے رکھا گیا ہے وہ ہے جو مکہ شریف میں درآں حال کے وہ وضع کیا گیا، بنایا گیا۔ اب اس کو اصولی طور پر آپ اگر اس کو اصولیات کے پروجیکٹر پہ چڑھائیں تو تصویر اس کی کیا بنتی ہے؟ یعنی علت برکت کیا ہے؟ میرے بندے کا ہاتھ لگنا۔ اب اس کو آپ تسلیم کر لیں، یہ اصل ہے، یہ ملحق بہی ہے، یہ مقیس علیہ ہے، اس پر ہم قیاس کریں گے۔ سبحان۔ یہ قیاس فقہ ہے، یہ قیاس منطق نہیں ہے۔ سبحان۔ قیاس فقہ کا کیا طریقہ ہے؟ کسی بات کو آپ دیکھیں، مطالعہ کریں، اس سے جو حکم نکلا ہے اس کی علت دریافت کریں۔ علت دریافت کرنے کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ لغتاً سریع الفہم ہے، مفہوم متبادر ہے۔ اگر مفہوم متبادر ہے تو پھر تو وہ دلالت النص بنے گی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریشو ڈیسیڈنڈائی، علت حکم بنے گی۔ لیکن اگر کافی غور غوض کے بعد جو اعل لغت پر، اعل زبان پر جلدی سے واضح نہ ہو بلکہ کافی سنجیدگی سے غور کرنے پر ملے، ایسے اصل کے ملنے پر جو حکم کا ترتب ہے اس کا نام ہے قیاس۔ قیاس میں اور دلالت النص میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے۔ بے شک۔ ہاں، یہ اصول کیا بتاتا ہے کہ قیاس میں بھی اصل میں جو قیاس کے اندر مقیس علیہ کے اندر اصل ہے نا، مقیس علیہ کیا ہے؟ کعبہ شریف کی زیارت، اور اس کا سبب کیا دریافت ہوا ہے؟ کسی اللہ کے بندے کا ہاتھ لگنا، ہاتھ کا لگنا، جگہ کا مقدس ہو جانا۔ اصل کیا ہے؟ بندے کے ہاتھ کی نسبت ہونا، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا مقدس ہو جانا۔ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ بے شک۔ اس کو کہیں گے کہ یہ کافی سوچ کے بعد سمجھ میں آیا، یا جاتے جاتے ایک عام نیٹو سپیکر جو ہے عربی بولنے والا، وہ اگر بولے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے، عام بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بے شک۔ اس لیے یہ دلالت النص نہیں کہلائے گا، یہ قیاس کہلائے گا۔ اب قیاس کے اندر جو علت حکم ہے وہ کیا ہے؟ کسی بندے کا ہاتھ لگ جانا، بندہ خاص ہو، اس کا ہاتھ لگ جائے، اس سے اس کے مقدر بدل جائیں، جگہ باقی جگہوں جیسی نظر آئے پر حقیقتاً ویسی نہ رہے۔ سبحان سمجھ آ رہی ہے بات؟ سبحان اللہ۔ جگہوں جیسی نظر آئے مگر اصل میں ویسی نہ رہے۔ حکم یہ نکلا برکت والا ہے، کیا اس کی مٹی تبدیل ہوئی ہے؟ مٹی وہی ہے، آب و ہوا وہی ہے، سورج اسی طرح اس پر طلوع ہوتا ہے، من کل الوجوہ، باقی زمینوں کے ساتھ اس کی بظاہر مشابہت نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت بدل گئی ہے۔
وہ برکت والی جگہ ہو گئی ہے۔ علت حکم کیا ہے؟ اللہ کے بندے کے ہاتھ لگے، اب ہم اللہ کے بندے کا ٹچ کرنا اس کو علت سمجھیں گے، علت حکم ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے نالین کی جو پوزیشن ہوگی وہ کیا ہوگی کہ ٹچ کیا ہے، اس لیے بادشاہوں کے تاجوں سے سرکار کے نالین پاک کی قیمت زیادہ ہے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، سبحان اللہ۔ اب قیمت سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی کعبے کی جو علت ہے، کعبہ کعبہ ہے، سرکار کے نالین نالین ہیں، لیکن علت دونوں کی ایک ہے۔ اس میں کسی آدم علیہ السلام کے ہاتھ لگنے مراد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ لگنے مراد ہیں، اور یہاں حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک لگنے مراد ہیں، لیکن ہاتھ بھی انہی کے ہیں، پاؤں بھی انہی کے۔ جز المرء فی معنی نفسہ ہی، شخص کا جز مثل ذات شخص کے ہوتا ہے، جو نسبت میں ہاتھ کا حکم ہے وہی پاؤں کا حکم ہے۔ اب جناب اس جگہ آ کر کے قیمت بنی کہ نہ بنی؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ اس جگہ آپ نے اصل مدعا کو بھولنا نہیں ہے۔ یہ ایک میری تقریر میں عیب ساری زندگی رہا، اس کو دور نہیں کر سکا کہ اگر تقریر کے دوران میرے پہلے سینٹینس کو بھی آدمی بھولے نا تو آئندہ نتیجے سے معروم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے کانٹیکسٹ کو، سیاق و سباق کو ذہن میں حاضر رکھنا پڑے گا۔ یہ زحمت آپ کو ضرور دوں گا کہ پیچھے سے یاد رکھیں کیا بات چلی آ رہی ہے۔ ہاں، اس جگہ اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے نیل الشفا بنال المصطفیٰ۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت، آفت، مقدمے، جھگڑے کا وقت آ جائے تو نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک کا جو نقشہ ہے وہ اپنے ہاتھ سے کاغذ پہ ڈال کے اپنے سر پر رکھ کے اور قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کہے مولا کریم جس تیرے پیارے دوست اور یار کا یہ نقشہ میرے سر پر موجود ہے اس کی برکت سے یہ مصیبت ڈال دے۔ یار سرکار نے نالین پاک تو خود پہنا تھا، اب تو نے جو یہ خود بنایا اس کو کیا تعلق ہے؟ کا دور کا تعلق صحیح پر تعلق ہے، میں نے کہہ دیا ہے یہ ان کے پاؤں کا نقشہ ہے، تو کہتے ہیں میں نے خود اس کو آزمایا ہے اور یہ ٹھیک نکلا، واقعی مصائب اس سے دور ہوتے ہیں۔ اور میرے پاس اس وقت میری جیب میں سرکار کے نالین پاک کا نقشہ ہے۔ میں نے مختلف موقعوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ خدا تعالیٰ مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ اب بات کہاں سے سمجھ آئی ہے؟ وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، مبارکن کا جو حال واقع ہوا ہے نا وہ وضع سے وہ ہوا ہے۔ قانون کہتا ہے وضع جو ہوئی ہے اس کعبے کی اس وقت وہ برکت والا بنا، کیوں؟ نبی کے ہاتھ کی ٹچ اس کو مل گئی ہے۔ اب سرکار دو عالم کے پاؤں کی ٹچ اس کو مل گئی ہے، ٹچ ملنے سے اس کے مقدر بدل گئے۔ اب اس موقع پر میں پوچھا ہوں گا جس کو قیاس اولا کہتے ہیں اس کی کیا تعریف ہے؟ یہ قیاس اولا نصوص کی بحث ہے۔ آپ اگر توضیح طلبی مطالعہ اس پر کریں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ یہ طلبی کا متن ہے جو توضیح کی شرح ہے، اس کے اندر ہے جو قیاس اولا کی بحث۔ اس میں وہ کہتے ہیں قیاس اولا کس کو کہتے ہیں؟ جس اصل پر آپ حکم کو مرتب کر رہے ہیں، علت جو آپ نے سمجھی ہے اس حکم کی علت کمزور ہے، آپ کو جو کوئی علت مل گئی ہے اسی حکم کی اس اصل کے مقابلے میں زیادہ زور والی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اچھی طرح دھیان کریں گا، مجھے اسے کوئی بے چینی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھنے میں کتنی دیر لگے گی۔ میں واہ واہ کا تو عادی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی واہ واہ کرے تو میں تقریر پھپ جاتی ہے، اگر واہ واہ رہ جائے تو پھر تقریر رہ جاتی ہے۔ توجہ کریں گے۔ یعنی جس پر آپ نے کسی چیز کو قیاس کیا ہے اور جو قیاس کی وجہ آپ نے سمجھی ہے وہ وجہ اصل میں کمزور ہے، جو آپ کے پاس مٹیریل آ گیا ہے وہ وجہ اس میں طاقتور ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس اولا ہے۔ worthier with the stronger reasons، یہ وہ بات ہے، worthier with the stronger reasons، یہ قیاس اولا کی تعریف ہے۔ اچھا، آپ کو ٹچ ملنا جو ہے
یہ کتنی ساری زور والی بات ہے. ٹچ ملنے سے وہ جوتا جزو بدن تو نہیں بنا؟ بالکل نہیں. کعبے شریف کے پتھروں کو ٹچ ملنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا جزو بدن تو نہیں بنا؟ نہیں. ہاں. نہیں. نالینے پا پہننے سے وہ سرکار کا جزو بدن تو نہیں بنا؟ بالکل نہیں. ہاں. اس میں وجہ کیا؟ صرف ٹچ. اس میں وجہ کیا ہے؟ اگر اولاد ہو، جزو ذات ہو، اس کو ٹچ بھی ملی ہے، مادہ بھی ملا ہے. اللہ اللہ. ٹچ بھی ملی ہے، مادہ بھی ملا ہے. تو پھر اس کا نام ہے قیاس اولا. پتھروں کو صرف مس ملی ہے، اولاد کو مس بھی ملی ہے اور مادہ بھی ملا ہے. اور قاعدہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد کو کیوں کہتے ہو خاک سے بنے ہیں؟ یہ تو خاک سے نہیں بنے، یہ تو ماں باپ سے بنے ہیں. لیکن جو ان کا مادہ اصل ہے وہ خاک سے بنا ہے. تو جو اصل کا مادہ ہوتا ہے، فرع کا مادہ، وہ تسلیم ہوتا ہے. اب اولاد رسول، خاندان نبوت جس کو کہتے ہیں، یہ اگرچہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے مگر سرکار دو عالم آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے. بالکل. ان کو نور تسلیم کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ نور تسلیم کیا گیا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نور تسلیم کیا گیا جیسا کہ فی الواقع وہ نور ہیں، تو پھر اولاد رسول کو کیا سمجھنا چاہیے؟ اگر یہ سمجھنے میں دقت ہے تو اعلیٰ حضرت کی منت کروں گا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، نعرہ غوثیہ. اب اگر کوئی کہے کہ جناب میں یہ حج والی آیت کو تو مانتا ہوں لیکن تعظیم آل بیت کو نہیں مانتا، تو میں اس سے پوچھوں گا علت حکم کیا ہے؟ نبی کی ٹچ کا مل جانا. اولاد رسول کو ٹچ بھی ملی ہے، مادہ بھی ملا ہے. اللہ اللہ. اور آئندہ فرع کا مادہ وہی تسلیم ہوتا ہے جو اصل کا مادہ ہو. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تیرے فن استدلال پر قربان کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. بظاہر بداحت عقلی سے اگر آپ دریافت کریں تو سید جو مٹی کے ڈھانچے ہیں، ان کو انہوں نے کیوں کہا ان کا مادہ اصل نور ہے. جس طرح اولاد آدم کو خاکی کہا جاتا ہے کہ ان کے ابا جان کو خاک سے بنایا گیا، جو اصل کا مادہ ہے اولاد کا مادہ وہی تسلیم ہوتا ہے. ان کی جو اصل ہے ان کا مادہ نور تسلیم ہوتا ہے. اس لیے ان کے بارے میں یہی کہنا صحیح ہے کہ ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اچھا، نفع کی تفسیر نہ ہو سکی کہ نفع کیا پہنچا. کا ٹچ کرنے سے جو نفع ملتا ہے اس کی مثال دیتے ہیں. ایک مرتبہ بادشاہی کا جھگڑا پڑ گیا، قرآن مجید کا اندرونی متن ہے. ان کا انا یکون لہ الملک، اس کو ہم پر بادشاہت کا کیسے حق پہنچتا ہے؟ ہم پر بادشاہت کا ایسے حق نہیں پہنچتا، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں. انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، یہ اس کے مقابلے میں تو ہم بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں. ان کا رب نے کہا ہے یہ بادشاہ ہے تمہارا، رب نے مقرر کیا. ان کا ثبوت لاؤ. ہاں، وہ بھی کوئی وقت ہی ہوا ہوگا نا کہ بات نبی کر رہا ہے، قوم کہتا ہے ثبوت لاؤ. تو پھر تمہارے شعور کو نبی کے قول کو ثبوت نہیں مانتے ہو. اس وقت انہوں نے اس کو کہتے کسٹمری لا، سابقہ قوانین میں جو قانون تسلیم کیا گیا ہو، نئے قانون کی بنیاد پہ اس بطور پریسیڈنٹ کے اس کو استعمال کیا جائے. قرآن مجید کہتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ
ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون سبحان اللہ تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا ماشاء اللہ. قرآن مجید کے ہر موڑ پر لاکھوں مضامین جھولیاں بھر کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ بات کرو ہم سے. اللہ اللہ. قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت پیغمبر نے، خواہ وہ حزقیل علیہ السلام تھے یا کوئی اور پیغمبر تھے، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملک ہی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بات کو ایسی کروں گا جو پہلے گزری نہیں ہوئی ہوگی. سبحان بعض وقت ایسا ہوتا ہے چہرے پر ایسی جھلکیاں نظر آنے لگتی ہیں، کہتے کیوں تکرار کر رہے، یہ بات تو ہمارے علم میں پہلے سے ہے. جس دن یہ حالات بن گئے نا اس دن تقریر کرنا چھوڑ دیں گے، بیٹھ کے صوفی بن کے صرف اللہ اللہ ہی کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تمہارے پاس وکال نبیوں میں نہ آیت ملک ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان یاتیکم التابوت، تمہارے پاس صندوق آئے گا. صندوق کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کے الف اول میں جو الف ہے نا، الف لام، یہ الف لام عید ذہنی ہے، یعنی ذہن متکلم میں یہ بات محفوظ ہے. کیا جانتے ہو کہ یہ کون سا صندوق ہے؟ ابو جعفر کی روایت ہے روح المعانی کے اندر، کہ یہ وہ صندوق تھا جو کبھی موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر ان کو استعمال کے لیے لا کر کے جبریل امین نے دیا تھا کہ اس میں ڈالو اور ان کو دریا میں پھینک دو. کیوں بات سمجھ آئی ہے؟ بعد میں جب بھی کبھی موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا گیا. نہیں تو صندوقوں کو بچے تیرانے کی عادت ہے، وہ کہا کوئی خاص صندوق ہوا ہوگا جس میں پڑا ہوا زندہ بھی رہے اور ڈوبے بھی نہیں اور تیرتا چلا جائے، اور اس کے گھر جا پہنچے جو قتل کرنے کے آمادگی ظاہر کرتا چلا آیا ہے، کھربوں روپے جس نے خرچ کیے ہیں اور رب کی غیرت للکار رہی ہے، جس کو مارنے کے لیے تم نے کروڑوں روپے نہیں کھربوں روپے خرچ کیے ہیں. اگر تیرے خرچے پر تیرے گھر ہی نہ پالوں تو مجھے بھی خدا نہ کہیے. وہ صندوق بطور یادگار کے اس قوم کے پاس رہ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں تو خواب خود ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو مشکل وقت میں وہ صندوق لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے، مولا کریم اس میلاد کے صندوق کے صدقے میں ہماری بگڑی بنا دے. اس سے پتہ چلا نبیوں کے میلاد کے وسائل کو بطور توسل کے سابقہ استعمال کرنا قرآن کی شہادت سے ثابت ہے. یہ وہ صندوق ہے. اس کے اندر جو ہے کیا کہا، وہ صرف صندوق ہوتا تو بھی ایک برکت والی بات تھی، لیکن فی سکینۃ من ربکم، اس کے اندر ایک تسکین ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے نالین ہیں، ہارون علیہ السلام کی پگڑی ہے. سکینۃ من ربکم، یہ اتنی بڑی فوج ہے، آرمی ہے، اس سے تسکین نہیں ہے. کہ یہ بتانا مراد ہے جو ولیوں اور نبیوں کے جوتوں میں برکت ہے، وہ بڑی بڑی پوری آرمی اور فوجوں کی صفوں میں وہ برکت نہیں ہوتی. لیکن مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، آل کو نکالنے کے لیے تدابیر تو بڑی ہے. کا اتصال سند کس طرح ہوگا؟ جن کے گھر کا یہ صندوق تھا ان کے گھر کے ذریعے سے رہا تھا. اس کے بعد لوگ گواہ موجود ہیں کہ یہ آل نے چھوڑا تھا. سبحان اللہ. آل موسیٰ و آل ہارون. لیکن ہوگا کیا؟ کا کوئی بے ایمان اسے اٹھا کے لائے گا؟ نہ، کہ بے ایمانوں کے ہاتھوں کا بھی چیز نہیں ہے. تحملہ الملائکہ، معصوموں بے گناہوں اور نوریوں کے ہاتھ میں وہ صندوق دیں گے، وہ لے کے آئے گا. اچھا یہ مولا کریم تو موجود ہے، تیری موجودگی میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نبی زندہ اسد موجود ہے، اس کی موجودگی میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ دراصل یہ بات قوم کو بتلانا مراد ہے
کہ نبیوں کے جوتوں میں بادشاہیاں بانٹنے کی قوت ہوتی ہے. ایک نبی زندہ کی موجودگی میں یہ کام اس لیے کرواتے ہیں کہ نبی اس کو سرٹیفائی کرے. نبی کہے کہ یہ صدوق واقعی وہی صدوق ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور وہ دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں. آج ان کے بعد، ان کے وفات کے بعد یہ جو کہتے ہیں جی مر گئے تو ہماری گئے، رب کریم نے کہا میں تو ان جوتوں کو مردہ نہیں کہتا، جوتے مقدر بدلتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. جو تدریب الراوی نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ جو اصح الاسانید ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ سند ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ امام زین العابدین روایت کرے امام حسین سے یا امام حسن سے. ان دونوں میں سے کوئی روایت کرے جناب مولا مرتضیٰ سے، جناب مولا مرتضیٰ روایت کرے سید الانبیاء سے. وہ اس سند کی حیثیت سب سے زیادہ اونچی کیوں ہے؟ کہا جس وقت تابوت سکینہ کی تصدیق کی ضرورت پڑی تو کہا مما طرح کا آل و موسیٰ و آل و ہارون، آل کو متروکات کی صحت میں دخل ہوتا ہے. ان کو پتا تھا میرے ابی نے کیا کیا چیز استعمال کی ہے. سمجھو بات. جو وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن میں وضع میں جو تعلق ہے، یعنی برکت والا اس وقت بنا جب ان کے ہاتھ لگے ہیں، ان کو ٹچ ملی ہے. یہاں بتاتا ہے قرآن مجید کہ یہ نالین جو بوچی کے پاس تھے ان کی کوئی قیمت نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب پہنے تو اس کے اندر تبدیلی آ گئی. اور وہ ایسا نہیں چھوٹے موٹے کام نہیں، بادشاہیوں کے بانٹنے کا کام وہ کرتے ہیں. مولوی اسماعیل صاحب دیلوی آپ کی کتاب صراط مستقیم صفحہ 57 وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ولایتیں بانٹنا پہلی امتوں میں بھی مولا مرتضیٰ کا کام ہے. اور بادشاہوں کی بادشاہیاں، گورنروں کی گورنری میں حضرت علی مرتضیٰ کو دخل ہے. وہ کہتا ہے جیسا کہ عالم بالا کے سیر کرنے والوں پر یہ امر مخفی نہیں. یہ اسماعیل صاحب دیلوی کہتے ہیں عالم بالا کی سیر کریں، اس کا مطلب یہ وہ مانتے ہیں کہ عالم بالا کی سیر کرنے والے کبھی وہ زمین پر رہتے ہیں اور زمین پر رہ کر عالم بالا کے سیاح ہوتے ہیں. کہتے ہیں مولا مرتضیٰ کی حکومت آسمانوں پر چلتی ہے اور وہ گورنروں کی گورنری تقسیم کرتے ہیں، بادشاہوں کی بادشاہی. کہہ سکتا ہے پھر یہ جتنے اعلی باطل ہیں دنیا میں، یہ حضرت علی مرتضیٰ کی مرضی سے یہ سارے گورنر اور بادشاہ بنے پھرتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں اگر ہے تو روکتے کیوں نہیں؟ میں یہ پوچھتا ہوں حضرت علی مرتضیٰ کو رہنے تو مجھے بتاؤ کہ خدا کے علم میں بھی یہ ہے کہ نہیں؟ خدا بھی یہ جانتا ہے کہ نہیں یہ بے ایمان ہے، یہ کافر ہے، یہ کوئی بات؟ تو خدا کیوں نہیں ان کو رد کر دیتا، کیوں نہیں تباہ کر دیتا؟ کہ کسی مصلحت کے تحت کوئی حکمت ہے، اور جس حکمت کے تحت رب تباہ نہیں کرتا نا، اسی حکمت کے تحت مولا مرتضیٰ تباہ نہیں کرتے. اب جناب بادشاہیاں بانٹنا کس کا کام ہے؟ کا پاؤں چومنے کے لیے مل گئے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اللہ کریم نے اخیر میں جو کنکلوژن دیا نا، خواتین آیات یہ پورے سارے متن کا حاصل ہوتا ہے. اللہ کریم کہتے ہیں کہ ان فی ذالکم لآیۃ لکم، اس بارے میں تمہارے لیے نشانی ہے. اس بارے میں نشانی سے کیا مطلب؟ یعنی بندہ قبر میں سو رہا ہے، کبھی جوتے اس کے استعمال میں رہے ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، اب وہ جوتے بھی پرانے ہو گئے. وہ صندوق جو نبی کے میلاد پر استعمال ہوا ہے، نبی قبر میں جا چکا ہے اور یہ وہ صندوق رہ گیا ہے، اور یہ لوگوں کی بگڑی بنا رہے ہیں، بادشاہوں کے تاج و تخت تقسیم کر رہے ہیں، حکومتیں عطا کر رہے ہیں. اس بارے میں تمہارے لیے نشانی ہے، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انسینیویشن، عربی میں اس کو کہتے ہیں تعریض. جیسا کہتے ہیں یہ میری بات تو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو حلالی ہو. کیا بات، اس کا مطلب وہ کیا کہنا چاہے گا؟ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے
ये ईमानदारों का हिस्सा, बेईमानों का ये हिस्सा नहीं। यानी टच से मुकद्दर बदले, जूतों से बादशाहियां मिल जाएं, नबी के मीलादों से कायनात के इनकलाबी इक़दामात किए जाएं तो कामयाब रह जाएं। ये सारा सिस्टम उसकी समझ में आएगा जिसके सीने में दौलत ईमान है। तो ये तारीफ किससे की है? ये नहीं मानता वो पक्का बेईमान है। आई बात समझ में? अब जनाब बताओ कि जूते ने पांव चूमे हैं, इसका ताल्लुक ज्यादा मजबूत है या जो नबी की बॉडी से पैदा हुआ उसका ज्यादा ताल्लुक बनता है जी? अब इसका नाम है क़ियास औला, आमदम बरसरे मतलब है। वापस अपने स्टेशन पर आ गए। यानी जिस वक्त हमारी समझ में ये बात आ गई कि इस बरतरी की वजह उनके नजदीक टच का मिलना है, तो टच के मिलने से अगर ये बात बन सकती है तो फिर तुम्हें ये बताना चाहते हैं ये सिर्फ एक हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात की खुसूसियत नहीं, बल्कि बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के प्यारे गुजरे हैं उनके ताल्लुक का भी ये नतीजा है। तो जो अदना में मौजूद होता है आला में बदरजा औला मौजूद होता है, इसका नाम है क़ियास औला है। क्यों भाई? ये आज के मौका पर ये बात अच्छी तरह समझ आई कि ना आई? अब जरा इस बात को अच्छी तरह समझो। कुरान मजीद में जो ये बात कही, वल बुदना जअलना लकुम मिन शआइरिल्लाह, बुदना यानी गाय, भैंस की भी कुर्बानी लग सकती है, गाय या भैंस या ऊंट, इसका नाम है बुदना, जिसमें 7 आदमी पार्टनर हो सकते हैं। ये बुदना जो है हमने क्या किया है, वल बुदना जअलना, ये बुदना पर नस्ब की क्या वजह हो सकती है? जअलना जी, बुदनों की बजाय बुदना की। हाँ, इसको कहते हैं मफूल बिही मुकद्दमस अला शरीतत तफसीर, क्योंकि वजअलनाहा वल बुदना जअलनाहा, बाद में जो ज़मीर लगी हुई है ना वो फेल तो उधर मुतवज्जे हो गया है, लेकिन ये अला शरीतत तफसीर है। यानी तो बतौर तफसीर के इसको पहले जिक्र करके मंसूब जिक्र किया ताकि पता चल जाए हा का मंशा क्या है। जो बुदना है हमने उसको बनाया क्या चीज, मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से है। और कुरान मजीद इसी सूरत में कहता है, मन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये बुदना जो है ऊंट या गाय या भैंस, इसको हमने अल्लाह की निशानियों में से बनाया है। वलकुम फ़ीहा खैर, और तुम्हारे लिए उसमें खैर है। उसके अंदर तो गोबर है, खैर किस तरह है? समझने वाली बात है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बुदना क्या चीज है? आप हज पर गए, मीकात से बाहर या मीकात के अंदर आपने कोई जानवर खरीदा कुर्बानी के लिए, उसके गले में चीथड़े बतौर निशानी के डाल लिए। चीथड़े, पुराने को टूटा हुआ जूता मिल गया, उसका चीथड़ा उसके गले में डाल दिया। अच्छा, वो गाय थी, ऊंट था, तो ऊंट को आपने वजू कराया? वो पेशाब उसकी टांगों को लगा हुआ है कि नहीं? गोबर लगा हुआ है कि नहीं? जानवर को खरीद के उसके गले में सिर्फ आपने चीथड़ा डाला है। रब से पूछा, मौला करीम इसकी तोहरत के बारे में क्या हुक्म है? ये वजू करे या ना करे? ये मौलवी साहब हज करने आए, इनको तो कहा वजू करो, गुस्ल करो, और ये जो इहराम है ये पहनो, तो ये पाबंदी इनके लिए है, उसके बाद ये पाक होते हैं। तो मौला करीम ये बुदना जो है ये 4 टांगों वाला जानवर है, इसको तो ना वजू करना आए ना गुस्ल करना आए, इसका बदन तो बदस्तूर ना पाक है। अल्लाह करीम वल बुदना जअलनाहा मिन शाइरिल्लाह,
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کیسی نشانیاں؟ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سبحان اللہ. ایک اعمال اعضاء کا تقوی، ایک ہے دل کا تقوی. کہا جو آدمی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے نا، یہ دل کا تقوی ہے. اعضاء کے مقابلے میں دل کی قیمت زیادہ ہے، اس لیے اعضاء کے تقوی کے مقابلے میں دل کے تقوی کی قیمت زیادہ ہے. کیوں بھائی؟ سبحان اللہ. اور کیا بڑا کام ہے یہ جی؟ کیا اس گائے کی تعظیم کرو جی؟ میں مولوی صاحب ہوں. مولوی صاحب بے شک ہے، لیکن دیکھ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ سبحان اللہ. آج تجھے گوبر دیکھنے کی اجازت نہیں، آج تجھے پیشاب دیکھنے کی اجازت نہیں، اس کی تعظیم کرنے کی پابندی ہے. اگر خاتون جنت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا ٹکڑا ہے، اس سے جو آئندہ نسب پیدا ہوئی ہے، تو کہیں یوں ہے کہ یہاں ہے، تو یوں یہاں کو رہنے دے. مجھے یہ بتلا کہ بدنا پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ اس کی تعظیم واجبات شریعہ میں سے ہے کہ نہیں؟ یہ واجبات شریعہ میں سے ہے. بتا اس کا تعلق جو ہے وہ نبی سے زیادہ ہے یا نبی کی اولاد کا اس سے زیادہ ہے؟ اس کا نام ہے قیاس اولاد. قیاس اولا کا چیپٹر سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب سیدہ ہاجرہ کے قدمین مبارکین پہاڑی کی وادی نے چوم لیے. شاعر اللہ بن گئی کہ نہ بن گئی؟ بے شک. جناب سیدہ ہاجرہ کے قدم کہاں اور مدینے والی سرکار کا لہو کہاں؟ حضرت انصاف سوچو، قیاس اولا کدھر جائے گا؟ قیاس اولا کی بحث انصاف اور ایمانداری سے سوچنے کی بات ہے. سبحان اللہ. سبحان. یہ نص سے ثابت ہے کہ نہیں کہ فاطمہ جو ہے بدعۃ منی، یہ فاطمہ جو ہے یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. باقی اعضاء کا نام نہیں لیا، دل کا نام لیا. اور یہ بات صرف حضور نے اپنے اس صاحبزادی کے متعلق فرمایا، باقی صاحبزادیوں کے متعلق ہماری اطلاع کے مطابق یہ جملہ کسی کے حق میں نہیں بولا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیادت عظمیٰ جو ہے جناب سیدہ کا حق ہے، یہ ایکسکلوسیو رائٹ ہے حضرت سیدہ کا. سبحان اللہ. اور طبرانی کے اندر وہ حدیث موجود ہے. فرمایا کہ کسی بیٹی کی اولاد کو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی اولاد کا باپ میں ہوں. فرمایا علی یہ تیری خصوصیت ہے. اللہ. خصوصیت کا کیا معنی ہوگا؟ جو وصف کسی کے اندر پایا جائے اس کا شریک کوئی نہ ہو. سبحان. معلومہ اولاد مصطفیٰ کے لیے جس کو خاص کیا گیا وہ علی ہے. اور اس خصوصیت کو خصوصیت نہ سمجھنا، اپنی اولاد کے لیے ظرف قرار دینا جناب حیدر کرار کو، اور اس کے مطلب کہنا کہ اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. یہ قیامت کے میدان میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی نا، جب جھنڈا جناب حیدر کرار کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ. ایک سرا مشرق میں دوسرا مغرب میں، امام مغازلی نے اس کا یہ رقبہ دیا ہے کہ مشرق سے مغرب تک جھنڈا پھیلا ہوا ہوگا اور جناب حیدر کرار کے ہاتھ میں ہوگا. ثبوت علامہ بدر الدین عینی، آپ کی عمدۃ القاری شرح بخاری غزوہ خیبر، اس میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں، یہ ان 20 صحابہ میں سے ہیں جو حضرت حیدر کرار کی افضلیت کے مدعی ہیں. اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جھنڈا حضرت حیدر کرار کے ہاتھ میں بہت خوبصورت لگتا ہے. آپ نے فرمایا کہ آئندہ زندگی میں جب کبھی جھنڈا اٹھانے کی بات آئے گی تو جھنڈا علی کے ہاتھ میں رہے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتلائیں کہ جھنڈے کے بارے میں تو آپ کا یہ ارشاد ہے کہ قیامت میں بھی جھنڈا ہوگا، اس کو کون اٹھائے گا؟ فرمایا جو دنیا میں میرا جھنڈا اٹھانے کے لیے فٹ ہے نا، قیامت کے میدان میں میرے جھنڈے کے لیے وہی فٹ ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو علی کا منکر ہوگا،
اور جھنڈے کے وقت اس قیامت کے میدان میں سوائے جھنڈے کے سایہ کوئی نہیں ہوگا. اس وقت بتا کس کے سائے میں جائے گا؟ نعرہ حیدری حیدری حیدری. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک بحیثیت خلیفہ رسول ہونے کے ساری امت سے افضل ہے. سبحان اللہ. یہ 20 صحابہ وہ ہیں جو ان کو حضرت حیدر کرار کو افضل سمجھتے ہیں، مگر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بحیثیت خلیفہ رسول ہونے کے سب سے افضل سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. مگر یہ جھنڈا قیامت کا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کہا علی کے ہاتھ میں ہوگا. کیوں؟ کہا دنیا میں جس نے میرا جھنڈا اٹھا کے رکھا ہے قیامت میں بھی جھنڈا اٹھانے کا یہی زیادہ حقدار ہوگا. سبحان اس دن پتہ چلے گا. اس لیے سرکار فرماتے ہیں اے علی حوض کوثر کو سے تو منافقین کو روکے گا. بھائی باقیوں کو یہ حق کیوں نہیں دیا منافقین کو روکے؟ کہ دراصل علی پہچان ہے منافقین کو الگ کرنے کی. کیوں؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ. ہم جو منافقوں کو پہچاننا چاہتے تھے کوئی طریقہ کار نہیں تھا. داڑیاں ان کی لمبی، لوٹے ان کے وزنی، مسواک ان کے بھیم نما اور پائچے ان کے اوپر اٹھے ہوئے. یہ سب نقشہ دیکھ کے کسی طرح فیصلہ کرنا ممکن نہیں. اگلی صفوں میں کھڑے ہونا، اذانیں کہنا، اقامتیں کہنا. لیکن پہچان پھر کس طرح کی منافق کی؟ کہ جو ہم حضرت علی مرتضیٰ کا نام لیتے تھے نا تو زیادہ پتہ چل جاتا تھا. یہی وجہ کہ پہلا نعرہ جس نے مارا تھا نا سرکار مولا مرتضیٰ کا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ رضوان داروغہ جنت ہے. اس کا ذکر کیا ہے حضرت محب الدین طبری نے اپنی کتاب ذخائر عقبہ میں بھی، اور آپ کی جو فضائل عشرہ ہے اس کے اندر بھی، ریاض النظرہ فی فضائل عشرہ، اس کے اندر ذکر کیا. وہ جبریل امین نہیں آئے جو ساری زندگی سارے نبیوں کے پاس رسولوں کے پاس آتے رہے، داروغہ جنت کیوں آئے؟ کہ دراصل وہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ آخری امیگریشن گیٹ پر میں ہوں گا تو میں نعرہ لگا کے دیکھ لوں کہ علی سے موافقت کون رکھتا ہے، علی سے بغض کون رکھتا ہے، تاکہ اس وقت آسانی سے پہچان سکوں. تو علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا ہونا اور قیامت کے میدان میں ان کے سوا سائے کے سوا سایہ نہ ہونا بڑی شہادت ہے اس بات کی کہ قیامت کے میدان میں جسے نبی پاک علیہ السلام کی حیثیت پرومیننٹ ہوگی کہ مقام محمود پر اکیلے کھڑے ہوں گے، اس طرح میدان حشر میں اکیلا جھنڈا اٹھانے والا مولا مرتضیٰ ہوگا. اب ان سب باتوں کو اکٹھا کریں اور واپس لائیں قیاس اولا پر کہ ان کے ہاتھ لگے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے کعبہ برکت والا ہو گیا، بیت المقدس شریف برکت والا ہو گیا. ایک بات پھر یہاں یادگاری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس پر کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ بیت المقدس شریف جو ہے اس کا حج نہیں ہوتا اور مکے والے قبلے کا حج ہوتا ہے. یہ کیوں؟ سبحان اللہ. کہ اس کا بنیادی فرق یہ ہے جس وقت آدم علیہ السلام نے یہ قبلہ بنایا تھا نا، یہ وہ دن تھے جب دردوں پر بڑا شباب تھا. آہوں نے میری عرش کا پایا ہلا دیا. اس وقت آپ کے ناخن بڑے ہوئے، حجامت بڑی ہوئی، صدیوں سے خدا کی بارگاہ میں زاری کرتے چلے آئے ہیں، بیوی میاں میں جدائی ہے. تو جس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا تو عشق و محبت پر شباب کا وہ دور ہے. اس وقت انہوں نے پھر اس موقع پر اسی حالت میں جو کئی صدیوں سے پائی گئی تھی اسی حالت میں چکر کھائے. مولا کریم تو راضی ہو جا. اور جی راضی ہو گیا. کہا آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبھی نہ رہے. وہ جو بیت المقدس جو پرامن حالات میں بنا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ جائیں دکھوں کے سکھوں کے مقابلے میں دکھ زیادہ قیمتی ہیں، اس سے قیمت بڑھ جاتی ہے. میاں صاحب عارف کھڑی فرماتے ہیں دکھ صدا سکھ کدے کدائی دکھاں تو سکھ وارے. دکھ صدا سکھ کدے کدائی دکھاں تو سکھ وارے. غم قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. غم نصیب محمد بخشا راضی رہن پیارے. حضرت خواجہ غلام فرید مٹھوی فرماتے ہیں
درد فراق رنجے ٹھڑے والے اسی ہار پروں گل پائے. خواجہ غلام فرید بریلوی فرماتے ہیں کیا ہے میرے محبوب میں تم سے کیا کہوں کہنے کی کوئی گنجائش نہیں. درد فراق رنجے ٹیڑے والے اسہار پروں گل پائے. ایک ایک دکھ ماہی تے اتوں سو سکھڑے کول کمائے. جن درد میرا رانجن راضی شالا ہون دون سوائے. یار فریدا او درد سلامت جنہ وچھڑے یار منائے. کہا آدم دیر تو بڑی لگائی ہے لیکن تیرے درد میں وہ ذوق پایا جاتا ہے کہ قیامت تک ہم اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. سمجھ آئیے بات ہے کہ جو بیت المقدس شریف ہے وہ بھی آدم علیہ السلام نے بنایا ہے لیکن اس کا اس طرح حج نہیں ہوا, اس کے حج ہوا. کہ اس میں عشق اور محبت کی ایک روایت ملتی ہے, اس کی وجہ سے پھر اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. اور بے شمار اولیاء اللہ جن کے مطلب مجذوب ہونے کے حوالے ہیں کہ وہ مجذوب تھے, وہ کہیں نہیں جاتے آتے تھے. کعبے کے موقع پر آج کے موقع پر طواف کرتے دیکھے گئے. باجی صاحب کلیامی رحمۃ اللہ علیہ, میاں فضل الدین صاحب کلیامی چشتی صابری سلسلے کے درویش تھے. ان کے مطلب عام مشہور تھا کہ یہ کبھی کلیام شریف سے باہر گئے ہی نہیں, کبھی کا دکا پاک پتن شریف غالباً گئے ہیں, نہیں تو کہیں گئے ہی نہیں. تو ایک آدمی ان کے مریدوں کے سلسلے کا, وہ کعبے شریف اس کے پیسے کسی نے چرا لیے. اس نے دیکھ لیا کہ میاں فضل الدین صاحب کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں کھڑے طواف کر رہے ہیں. تو آگے بڑھا, کہتے حضرت آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی آج کے لیے آیا ہوا ہوں. تو اس سے پوچھتے ہیں وہ تیرے پیسے کھو گئے؟ اس نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی کھو گئے. انہوں نے کہا جو تمہیں گھر جانا ہوگا تو اسی جگہ میری ملاقات کر لینا. جب حج سے فارغ ہوا اب وہ واپس جانا چاہتا ہے, پیسہ ایک پاس نہیں. اس وقت وہ کہتا ہے اس جگہ میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ. پاؤں پہ پاؤں رکھا تو آپ نے کہا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی, جب آنکھیں کھولی تو دیکھا اپنے گاؤں کے لپاڑوں میں ہے. جو بستی کے قریب قریب زمینیں ہوتی ہیں ان کو لپاڑے کہتے ہیں. اب جناب جب وہاں دیکھا باجی صاحب نہیں ہیں. اس وقت بڑا پریشان ہوا, وہ سیدھا ہی چلا گیا کلیام شریف. دوری سے حضرت فرماتے باتیں نہیں کیا کرتے, چپ رہو, باتیں نہیں کیا کرتے. اس طرح متعدد مجذوبوں کے مطلب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے, سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ساری زندگی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جس دن میں حضرت کو میں نے مدینہ طیبہ دیکھا اور بعد میں ہمارا جہاز ساحل سمندر پہ آ لگا, اس وقت میری بات سمجھ میں بات آئی. کہتے سرکار کو حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ سرکار دو عالم السلام کے روضے شریف کے گردا گرد طواف کر رہے ہیں. تو میں حیران ہوا, اس جگہ آپ کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں. میں نے چاہا کہ جلدی سے آپ کے قدموں سے لگوں اور آپ سے پوچھوں آپ کب آئے, آتے وقت مجھے کیوں نہیں بتایا. کہتے جتن کیے پر ہاتھ نہ آئے. واپس جب آیا ساحل سمندر پر ہمارا جہاز آ کر کے لگا تو اس جگہ دوستوں سے میں نے گیلا کیا کہ اعلیٰ حضرت وہاں مدینہ طیبہ میں رہ کے مجھے ملاقات سے محروم رکھا ہے. انہوں نے کہا کون سے دن کی بات ہے؟ انہوں نے کہا فلاں دن کی بات ہے. کہا وہ دن تو حضرت کے یہاں جنازہ اٹھنے کی تاریخ ہے. اس وقت یہ بات ان کی سمجھ میں آئی. کہتے ہیں جان و دل فہم و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور ساری زندگیاں ادھر گزر گئیں. پھر وہاں تلاش کرنے کے لیے کیا گئے, انہوں نے بتلایا کہ جس جگہ ایک مرتبہ ہاتھ لگ جائے وہاں کا حج فرض ہو جاتا ہے. تو جس جگہ آپ آرام فرما رہے ہیں 100 حجوں سے بڑھ کے وہ حاضری ہے. اگر وہ کعبے میں ایک مرتبہ حاضری دی ہے تو چلو مرتے وقت بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری دے لے.
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سبحان اللہ. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. سبحان اللہ. برکت والا ہونا اور چیز ہے، لیکن یہ کہ جو داخل ہو جائے اس کو ماں مل گئی، کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ صرف اس میں برکت نہیں، پاس ادب اتنا ہے کہ قاتل بھی ہے، ہمارے ڈیرے پر آ گیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بندوں نے ہاتھ لگایا ہے، تو یہ آداب محفل ہے ہماری محفل میں کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت، بات سمجھ آئی ہے؟ ہم نے اپنی مجلس میں شور شار کرنے والوں کو زندگی بھر کے لیے پھر فارغ کر دیا کہ آپ ہمارے قریب نہ آئیں، ہماری مجالس کو آپ نے ڈسٹرب کیا ہے. سبحان. یہ کیوں؟ من دخلہ کان آمنا، کہا یہ صرف برکت والا نہیں ہوا، یہ حرم بن گیا ہے، یہ احترام والی جگہ بن گئی ہے. چلو انسان کو تو یہ سمجھا لیا کہ یہ ادب والی جگہ ہے، اس جگہ اللہ کے بندوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. اگر شیر اور بکری دونوں کو وہاں چھوڑو تو شیر بکری پر حملہ آور نہ ہو، ایک تو ہمارے دین کی سچائی کی شہادت ہے. کسی کتے کو خرگوش پر اس ایریے میں چھوڑو، خرگوش پر نہ جائے، یہ ہمارے دین کی سچائی کی شہادت ہے. جتنے بھی شکاری پرندے ہیں، اگر ایک پرندے کو دوسرے پرندے کے پیچھے چھوڑو تو شکاری باز پرندے کے پیچھے نہ جائے. پتہ ہے شکاری باز پرندے کے پیچھے کب نہیں جاتا؟ جب اس کی شان کے لائق نہ ہو یا منع ہو. اب تیتر باز کے سامنے چھوڑے، باز پیچھے نہ جائے تو معلوم ہے پدی سمجھ کے اس نے اس کا ساتھ نہیں، اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. پیچھا چھوڑنے کی وجہ احترام ہے. باز بھوکا مر جائے پدی کے پیچھے نہیں جاتا. ہم لوگ یہ سید لوگوں میں شکار کی عادت ہے، ہم لوگ باز رکھتے رہتے ہیں. ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی آدمی اکا دکا شکاری رہتا ہے. بعض لوگ ہمیں بڑی اچھی طرح واقفیت ہے بعضوں کا مزاج کیسے ہوتا ہے. وہ کئی مرتبہ بعض داروں سے ملاقات ہوتی ہے تو میں بعض ادویات کو ایکسپلین کرتا ہوں تو کہتے ہیں شاہ صاحب یہ لکھ دے. میں نے کہا یہ لکھتا نہیں ہوں. اس پر میں نے کافی کام کیا ہے. ایک باز نامہ کتاب ہے جو شاہ نے ایران نے لکھوائی تھی. بازوں کے رنگ کیسے ہوں، ان کے یہ ٹانکے کس طرح کے ہوں، ان کا رنگ کیسا ہو، ان ٹانکوں کی ان کے آنکھوں سے مشابہت کیسی ہو، چونچ کیسی ہو، جو چونچ پر داغ ہوتے ہیں ان کو خال کہتے ہیں، اس کے خال کیسے ہوں، اس کے پنجے کیسے ہوں، اس کے پنجوں کی بناوٹ کیسی ہو، یہ جو درمیان میں اس کے بازو کی لمبائی اس کو ڈولیاں کہتے ہیں، ڈولیاں کتنی لمبی ہوں وغیرہ وغیرہ. اس نے تیو نامہ ایک کتاب لکھی تھی. تو تیو نامہ میں بٹیروں کی بھی قسمیں ہیں اور یہ تیتروں کی بھی قسمیں ہیں. وہ کافی 3 جلدوں کی کتابیں ہیں، میرے کتب خانے میں موجود ہیں. کبھی یہ بٹیر لڑانے والوں کے سامنے میں نے اس کی وضاحت کی ہے نا، کہتے ہیں شاہ صاحب یہ ذرا مہربانی کر کے لکھ دیں. میں نے کہا تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں جو مسجدوں میں رہتے ہیں خدا تعالیٰ نے ان پر بڑی مہربانی کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ہاں اگر ہم یہ لوگ کام کریں تو تمہارے مقابلے میں زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. تو بعض کو اگر آپ چھوڑیں قبلے پر تو تیتر کے پیچھے نہ جائے، کوئی کو چھوڑیں، بیری کو چھوڑیں، ریگی کو چھوڑیں. یہ وہ جانور جو سیاہ چشم ہیں اور یہ شکار کرتے ہیں. نہیں تو سیاہ چشموں کی عادت نہیں، زرد چشم کی عادت ہے. آپ پرندہ پکڑیں، اس کے یہ جو آنکھوں کے ڈیلے ہیں اس کے گردا گرد اگر پیلے رنگ کی ڈوری ہو تو وہ شکاری پرندہ ہے. اگر کالے رنگ کی اس کی آنکھیں ہوں وہ شکاری نہیں ہے. لیکن کالے رنگ کے پرندے جو شکاری ہیں، کوئی ہے، بیری ہے، ریگی ہے، چرغ ہے، یہ شکاری پرندے ہیں، حالانکہ سیاہ چشم ہیں. آپ وہاں چھوڑ کے دیکھیں وہ کسی پرندے کے پیچھے نہیں جاتے. یار ان کو یہ کس طرح پتہ چلا؟ بندے کو تو پتہ چلا واز کیا ہے، یہ برکت والی جگہ ہے، نبیوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. لیکن پرندوں کو کس طرح پتہ چلا؟ معلوم ہوا کہ کائنات میں میرے مصطفیٰ کی حکومت اتنی بالا دست ہے کہ کائنات میں رہنے والا پرندہ بھی سمجھتا ہے مدینے والے کا تعلق ہے، نبیوں کا تعلق ہے. لکھا ہے حضرت امام ابن حجر مکی نے. سبحان اللہ. حضرت سید عبداللہ محض انتہائی خوبصورت آدمی تھے. ان کو کبھی خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس یہ گئے. بڑی انہوں نے احساس کیا کچھ آنے والے وقت میں دشمنوں نے چاہے ان کی بڑی عزت ہو گئی ہے،
انہوں نے ایسا کیا کہ کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ شیروں والے پنجرے کھول دیتے ہیں، آپ اندر جائیں تاکہ وہ آپ کو سلام کرے۔ اس کا مطلب یہ تھا ان کو کھا جائیں۔ اب جس وقت وہ پرندے ان جانوروں کے پاس گئے تو لکھا ہے باقاعدہ امام ابن حجر مکی نے سوائے کے مورکا کے اندر، جب اندر گئے تو واقعی شیر آئے اور انہوں نے پاؤں چومے، پاؤں چاٹنے لگ گئے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے جس طرح حرم کی زمین اللہ کے پیارے بندوں کے ٹچ کرنے کی وجہ سے اس کا اعزاز بدل گیا ہے، ان کی باڈیوں میں خون مصطفیٰ ہے، ان کے ساتھ چھیڑنے سے ہماری عاقبت خراب ہوگی، خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ تو غالباً آج کی اس نشست میں آپ کو یہ پتہ چل گیا قیاس اولا ہے، صرف ٹچ ملے تو مقدر بدل جائیں، اگر ٹچ بھی ملے اور مادہ تخلیق بھی ملے تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ 1 گھنٹہ بیان کرنا تھا وہ مکمل ہوا، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ہاں کل صوفی خالد صاحب کے گھر اچھا وہاں تو پھر درس ہوگا نا؟ درس ہو گیا، ہاں چلے درس، ہاں کل اسی پر ہی ہوگا۔ اسی پر ہوگا۔ اچھا آپ پھر میرا ٹیسٹ کر لینا چاہتے ہیں؟ چلیں کل قاضی خالد صاحب کے ڈیرے پر انہوں نے کافی بڑی جگہ بنائی ہے، کافی سارے آدمی اس میں آ سکتے ہیں۔ نمبر کتنا ہے؟ وہ 182 184 بلیک برن روڈ 182 نمبر کتنا کا؟ 182 184 ہاں جی 182 بلیک بن۔ فاطمہ 182 بلیک برن روڈ، یہ قاضی صاحب کا ڈیرہ ہے، تو وہاں اگر آپ آئیں گے تو جی نیچے دکانیں ہیں، نیچے دکانیں ہیں۔ 182 کافی شہادت ہے نا بلیک برن روڈ پہ، 182 اگر بلیک برن روڈ کو تلاش کرے گا تو 182 تلاش کرنے میں تو کوئی دقت نہیں۔ کا بہت بڑا بورڈ لگا، جی فاطمہ فیبرک۔ بہرحال آج بھی ایک بڑا قیمتی سبجیکٹ گزرا ہے جس میں قیاس اولا کی بحث آئی ہے۔ ہم نے اس مضمون کو اس سے ٹریس کیا ہے کہ وہ جو وقت ان کے بنانے کا ہے نا، وہ اس کے بابرکت ہونے کا وقت ہے۔ اس حال اور ذوالحال سے ہم نے ایک نتیجہ اخذ کیا جس پر ہم نے اپنے اس بیان کی عمارت کھڑی کر کے آپ کے سامنے بات پیش کر دی، اور اس میں جو ایک جانور کی نسبت ہو گئی اس مقدس گھر کی طرف، خود اپنا خریدا ہوا ہے اور اس کا پیشاب لگا ہوا ہے، لیکن کہا تعظیم کرو۔ اگر اس کی ناپاکیزگی کے ہوتے ہوئے بھی نسبت کے تعلق کی وجہ سے وہ قابل تعظیم قرار پایا تو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ سرکار کا مادہ تخلیق بھی استعمال کرے اور نسبت بھی استعمال ہو تو پھر وہ بدرجہ اولا، یہ معنی ہے قیاس اولا کا، وہ بدرجہ اولا قابل تعظیم ہے۔ وما علینا ڈیوزبری ہے جی، ڈیوزبری پرسوں وہاں پر شاہ نہیں ڈیوزبری تو صرف کہ مرید کوئی تکلیف میں ہے تو اس نے کہا دعا کرنے کے لیے آئے، اور البتہ شیفیلڈ میں درس قرآن پاک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ اس مضمون پر ہو، ممکن اس مضمون پر ہو، ممکن کسی اور مضمون پر ہو۔ ہاں پرسوں ہاں ڈیوزبری کے بعد پھر شیفیلڈ جاؤ، نہیں راتوں رات ڈیوزبری سے چلے جائیں گے شیفیلڈ۔ اسی رات ہاں کل یہاں سے فارغ ہو کے ایک تو حافظ نعمت علی صاحب قبلہ کے عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے وہاں جانا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے مریدوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر شیفیلڈ میں اپنے مریدوں ہی نے ایک جگہ بنائی جس سے قاضی خالد صاحب نے بنائی ہے نا، اس سے ان مریدوں نے بنائی۔ اب تو وہ جگہ کافی، اس سے بڑا ہال انہوں نے خرید لیا ہے، غالباً 1000 سے زیادہ کی کیپیسٹی ہے اس میں، اور عورتوں کے لیے الگ ہال ہے۔ یہ دارالعلوم قادری جیلانی کے حوالے سے انہوں نے صرف اپنے پیسے خرچ کیے، کسی کا چندہ نہیں لیا، نہ یہ اپنے اسلام چودھری اسلام نے وہ جگہ خریدی، حاجی عبدالرحمن صاحب کے صاحبزادے نے، اور اس میں وہ یہ بھی منظوری لینے کی بھی دقت نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے پب وغیرہ کچھ تھا، تو اس لیے اس میں مین روڈ پر تلاش کرنے میں اس کا زحمت نہیں ہوگی، ان قریب وہ اس کو کھول لیں گے اور کام شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت تک جو درس ہوتا ہے ماہانہ وہ قاضی عبدالغفور صاحب کے ڈیرے پر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بھی کافی اس میں ایکسٹینشن کر کے مردوں کے لیے الگ جگہ بنا لی ہے، عورتوں کے لیے الگ بنا لی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور قاضی صاحب نے بھی کافی اس کے لیے محنت کی ہے۔ لیکن یہ نہیں پتہ کہ عورتوں کے لیے جگہ الگ بنائی ہے یا نہیں بنائی۔ یہ جو ہمارا ایک ویل جام ہے نا، اس سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے۔ آ کے پردے بھی کہیں بیٹھیں اور وہ
ٹی وی پہ جائے شارٹ سرکٹ ٹی وی لگا دیا جائے, بات سن لیں, اگر بعد میں ٹیپیں کر ذوق ہو تو خرید لینی, تو جانے دینے کے بہرحال یہ فائدے والی بات ہے. اب سلام پڑھیں, اس کے بعد اجازت چاہیں.